وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں سورہ البقرہ آیت 86 سے 90 تک۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ آپ نے تلاوت سنی تو ان آیات کا ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس کے بعد اس کی مختصر تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَلَقَدْ وا اور لقد جو ہے یہ ماضی پر آتا ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ آتینا دی ہم نے موسیٰ کو الکتابہ کتاب، وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجے۔ قفائی جو ہے یہ لفظ جو ہے قافہ یاس کا روٹ ورڈ ہوگا اور اس میں بتایا ہے کہ ایک کے بعد ایک مستقل جو ہے وہ نبی آتے رہے، کوئی اس میں وقفہ نہیں ہوا بہت۔ من بعد ہی اس کے بعد، بالرسل رسول کی جمع ہے رسول،
اور آتینا دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو البینات واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ أَيَّدْنَا طاقت دی ہم نے، قوت دی ہم نے، مدد دی ہم نے. یہ ایت جو ہے نا یہ اسی سے نکلا ہے، ید سے ہاتھ سے، جسے ہم کہتے ہیں ہاتھ مضبوط کرو ہمارے، یعنی ہمیں قوت دو، مدد دو ہمیں. تو وہی لفظ ہے یہ ایدناہ، اور ہم نے مدد دی، ہم نے مدد کی یا قوت دی، ہو اس کو، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو. کس چیز سے مدد دی؟ بروح القدس، روح القدس سے. اب روح القدس جو ہے اس کے سے مراد جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، اس سے مراد وحی بھی ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ خود حضرت عیسیٰ کی ذات بھی ہے. کیا فَپَسْ کُلَّمَا جب کبھی، جَاءَکُمْ آیا تمہارے پاس، رسول رسول، بما اس کے ساتھ جو لا نہیں تہوا تمہاری خواہشوں نے پسند نہیں کیا، نہ چاہنا. تہوا جو ہے ہوا خواہش کو کہتے ہیں، اور لا تہوا تمہاری خواہش نہیں تھی، تم نہیں چاہتے تھے. انفسکم جانے تمہاری یا نفس تمہارے نہیں چاہتے تھے اس رسول کو. استکبرتم تو پھر تم نے کیا کیا؟ جب رسول آ گیا اور تمہیں پسند نہیں آیا تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا. اور تکبر کر کے پھر کیا اس کا ریئیکشن کیا ہوا تکبر کا؟ فَفَرِيقًا پس ایک گروہ کو کذبتم جھٹلایا تم نے، وَفَرِيقًا اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرنے لگے. یہ نبیوں کے ساتھ ان کا معاملہ تھا. کس کا؟ اہل کتاب کا. وقالو اور وہ کہتے تھے قلوبنا دل ہمارے، قلب کی جمع قلوب، غلفن غلاف میں ہیں. غلاف کے مطلب ہے کورڈ ہیں، اس کے اندر بند ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کر دی ان پر اللہ نے. کیوں کر دی لعنت؟ بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے. کس کے انکار کی وجہ سے؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. فقلیلا ما یؤمنون فقلیلا پس تھوڑے سے، ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں. ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، کتابن کوئی کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرنے والی. یہ دیکھیں اسم الفاعل ہے باب تفعیل سے، صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. مصدقن تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے. یعنی جب قرآن آیا جس میں تصدیق ہے کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل. وَكَانُوا اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. یستفتحون فتح مانگا کرتے تھے. فاتح اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اور یہ باب استفعال سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، مانگنا. علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو وہاں کے لوگ تھے مدینے کے، یثرب کے لوگ تھے مدینے کے، تو ان کو کہتے تھے کہ ہمارا نبی آ جائے تو بس فتح ہماری ہوگی. فلما پس جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما جو عرفو، دیکھیں عرفا اور عرفو یعنی ان سب نے پہچان لیا. این رافا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہوگا، اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی، عارف بھی ہوتا ہے، اس سے بنا ہے ورڈ، تعارف بھی یہی ہوتا ہے. تو عرفو انہوں نے پہچان لیا، تو پھر کیا ریئیکشن تھا؟ کفروا بھی،
انکار کر دیا، جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا ان کا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس لعنت ہے اللہ کی، لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی ناراضگی۔ لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر۔ کس پہ لعنت بھیجی اللہ نے؟ کہ جو جان بوجھ کے پہچاننے کے بعد انکار کرتے ہیں۔ بئسما، برا ہے جو اشترو، بیچ ڈالا انہوں نے۔ اشترا جو ہے یہ شین را واو جو ہے یہ اس طرح دونوں کے لیے آتا ہے، بیچنا بھی اور خریدنا بھی، دو میننگ اس کے ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ دیکھتے ہیں کس میں کہاں پہ میننگ اس کے لگتے ہیں، اس حساب سے قرینے سے جو ہے وہ پہچان لیتے ہیں۔ تو اشترو یہاں پہ ہوگا بیچ ڈالا، بھی ساتھ اس کے یا بدلے اس کے، انفسہم اپنے جانوں کو، ان یکفرو کہ وہ انکار کریں، کس چیز کا انکار؟ بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، بغین ضد سے، سرکشی سے۔ کس وجہ سے انکار کیا انہوں نے؟ سرکشی سے۔ ان ینزل اللہ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ۔ دیکھیں اسے باب تفیل سے آیا ہے، یہ ینزل، اور نزل کے مطلب ہوتا ہے کہ نزلہ ینزلو ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے۔ ان ینزل اللہ، کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی اوپر، من یشاء، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اب کی جمع عباد ہے، من عبادہ اپنے بندوں سے، فباؤ بس اب ان کے اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ فباؤ پس وہ گھر گئے، بغضب علی غضب، غضب بالائے غضب، یعنی بہت زیادہ اللہ کا غصہ نازل ہوا ان پر۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب مہین، اللہم لا تجعلنا منہم، کہا کہ کافروں کے لیے عذاب ہے، اور عذاب کی پھر صفت بیان ہوئی ہے کہ رسوا کرنے والا، ذلت کا عذاب۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا گیا، لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزل اللہ اتارا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں، بما اس پر، انزل اتارا گیا، علینا ہم پر، کہہ رہے ہیں ہم تو بس اس پہ ایمان لائیں گے جو ہم پہ اترا ہے، توریت، زبور، انجیل۔ وَيَكْفُرُونَ، اور انکار کرتے ہیں، بما وراءہ، بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، اور اس کے علاوہ کیا تھا؟ قرآن تھا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، وہ تو حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی یہ کتاب تو ان کی تصدیق کرتی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، مصدقاً لما تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، لما معہم جو ان کے پاس ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، فلیما پس کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ، نبی کی جمع ہے انبیاء، تو اللہ کے نبیوں کو، من قبل پہلے، ان کنتم اگر ہو تم، مومنین ایمان لانے والے، مومن اور مومنین اس کی جمع ہو گئی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، اور البتہ تمہارے پاس موسیٰ آئے، بالبینات واضح نشانیوں کے لیے،
تو چلے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ٹھیک ہے. چلے اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم جو ہیں یہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور ہم جو ہے ابھی تک بیان چل رہا ہے، خطاب چل رہا ہے بنی اسرائیل سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے کرائمز گنوا رہے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنی ہسٹری میں کیا کیا انہوں نے. تو یہاں پہ جو ہے آج کی جو ہماری آیتیں ہیں وہ یہ اس طرح ہو رہی ہیں شروع کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی، آپ کو پتہ ہے توریت دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر ان کے بعد بہت سارے نبی بھیجے. اب کون کون سے نبی آتے ہیں؟ جو مشہور نبی آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان میں دیکھیں آپ آتے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد جو ہیں وہ آتے ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں، حضرت سلیمان آتے ہیں، اور حضرت عزیر آتے ہیں، اور حضرت یونس آتے ہیں، زکریا آتے ہیں، یحییٰ آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں آپ کے عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو پے در پے نبی بھیجے، اور بہت سارے نبی ایسے بھی بھیجے جن کا نام نہیں آیا ہے، کیونکہ نبی تو بہت آئے. تو کہا کہ لگاتار نبی بھیجے، کبھی بھی تمہارا زمانہ نبیوں سے خالی نہیں رہا. اور کہا کہ پھر اس کے بعد اسپیشل جو ہے ذکر ہو رہا ہے عیسیٰ ابن مریم کا. اب دیکھیں عیسیٰ ابن مریم کو ان کی ماں کے نام سے پکارا گیا ہے کہ ان کے باپ نہیں تھے. ہم سب لوگ جو ہیں عام طور پہ باپ کے نام سے پکارے جاتے ہیں، تو کہا کہ باپ جو ہیں ان کے چونکہ نہیں تھے اور وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے ان کا نام عیسیٰ ابن مریم قرآن میں لیا گیا ہے. اور یہ حضرت مریم کی شہادت ہے کہ حضرت مریم پاکیزہ تھی اور اللہ کے حکم سے وہ پریگننٹ ہوئی، اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے پیدا ہوئے، ان کے بیٹے تھے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم، تو مریم کے بیٹے عیسیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے، بہت پیارے اور بہت نیک اور اسپیشل، ان کو اللہ تعالیٰ نے صفات دی تھی. اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون. کہا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال ایسی ہے اللہ کے نزدیک جیسے حضرت آدم علیہ السلام، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور ان سے کہا کن، اور وہ ہو گئے، وہ یہ جیتے جاگتے انسان بن گئے مٹی کے پتلے سے. تو یہ بات ہم جو ہے یہ شروع میں پڑھ چکے ہیں، آدم کی پیدائش کا قصہ. تو اب یہاں عیسیٰ ابن مریم کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے یا بغیر باپ کے پیدا کر دے. تو بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کو کیا دیا؟ بینات، کھلی نشانیاں دیں، یعنی ان کو بہت سارے معجزے دیے. اور ان کے معجزے کیا تھے؟ ان کے معجزے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مادر زاد اندھے کو صحیح کر دیتے تھے، یعنی وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور اللہ کے حکم سے دعا کرتے تھے اور اس کی آنکھیں واپس آ جاتی تھی، روشن ہو جاتی تھی، جو آج تک سائنس جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکی، کہ جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا کوئی علاج آج تک دریافت نہیں ہوا. اور ان کا کام کیا تھا؟ جو بیماری تھی کوڑ کی بیماری، اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بالکل درست اس کی اسکن ہو جاتی تھی. اور اس کے علاوہ کوئی آتا تھا وہاں پہ تو اس کو بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو. دیکھیں کیسی بات ہے کہ کھانا جاتے ہی انسان کے منہ میں جاتے ہی وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کیا چیز تھی، وہ تو سب جا کے کرش ہو جاتا ہے، اور معدے میں جا کے تو اور بھی زیادہ. تو مگر وہ جو تھے بتا دیتے تھے کہ تم یہ کھا کر آئے ہو اور کیا گھر میں چھوڑ کر آئے ہو، کیا چیزیں ہیں تمہارے گھر میں.
اور مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کے اڑ جاتا تھا، اڑنے لگتا تھا۔ تو یہ ایسے کھلے کھلے معجزے جب نبی کو جس طرح کی جاتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں معجزے۔ تو ان کو معجزے عطا کیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس سے۔ تو روح جو ہے، روح القدس جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ نبیوں کے ساتھ رہے ہیں، نبیوں پہ وحی لے کر آتے رہے ہیں، ان کا یہی کام ہے، اور وہ ہمیشہ مدد کرتے رہے ہیں نبیوں کی اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، ہر وقت حملے کا خطرہ ہوتا تھا، تو مسلمان جو ہے آپ کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ تو کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگتی تھی، لوگوں کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ کوئی حملہ کر کے دشمن جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ کی جان نہ لے لے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب یہ ایسی والی آیتیں نازل ہوئی کہ بس اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے، تو جب سے پھر انہوں نے لوگوں نے ان کے ساتھ ان کے لیے گارڈ بنانے چھوڑ دیے، گارڈ رکھنے چھوڑ دیے۔ تو اسی طرح گارڈ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام گارڈ بن کے رہتے تھے۔ اور دوسری جو ہے وہ روح سے مراد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنی روح پھونکی، تو ان کی ذات جو ہے وہ بھی روح القدس ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ان کو بہت ہی کیا کہتے ہیں کیسے صفات دی گئی تھی کہ جو بالکل لوگوں کو دوسرے لوگوں کو نہیں دی گئی۔ تو بروح القدس، اور روح سے مراد وحی بھی ہے، کیونکہ وحی کو بھی روح کہا جاتا ہے۔ پھر کہا کہ جب بھی ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس یہودیوں سے مخاطب ہیں مدینے کے، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اور تم نے جو ہے تمہیں پسند نہیں آیا، وہ تمہاری خواہشات کے خلاف اس نے بات کی۔ اب دیکھیں نا کہ جب وہ دو بیٹوں کی حکومت تھی، یہودا کی اور سامریہ کی، اور پھر وہاں پہ جو ہے آپس میں انہوں نے لڑائیاں شروع کر دی، ایک دوسرے کو مارنے لگے، اور برائیوں میں پڑ گئے، لانیہ بت پرستی ہونے لگی۔ ان کی ہسٹری میں یہ لکھا ہے، خود انہوں نے اپنی کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ لانیہ بت پرستی ہونے لگی، اور انہوں نے بے حیائی اور فحاشی کے کام شروع کر دیے۔ تو یہ جب ساری بری چیزیں ہوتی تھیں تو جو نبی ہوتا تھا، وقت کا نبی، وہ ان کو ٹوکتا تھا کہ بھائی یہ مت کرو، اس سے اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، اور تو وہ اس کو یا تو جیل بھیج دیتے تھے یا قتل کرا دیتے تھے۔ تو کہا کہ لا تہوی انفسکم، جو تمہاری خواہش نفس کے خلاف بات کرتا تھا، تو تم تکبر کیا، تم نے اپنے آپ کو بڑا جانا، اور تم نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ کسی نبی کو تم نے قتل کر دیا اور کسی نبی کو جھٹلایا۔ دیکھیں قتل کے بارے میں حضرت یحییٰ کا قصہ ہے کہ حضرت یحییٰ جو تھے وہ لوگوں کو ٹوکا کرتے تھے کہ یہ کیا حرکتیں ہیں، جو بھی غلط ان کی حرکتیں تھی، تو اس کو انہوں نے جیل بھیج دیا ان کو۔ اور اس کے بعد بادشاہ وقت کی جو بیوی تھی، وہ اس کی بیٹی نے جو ہے کسی اور سے تھی وہ بیٹی، تو اس کی بیٹی نے بہت اچھا ڈانس کرا دربار میں، تو کہا کہ بول کیا چاہیے تجھے، میں دوں گا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے یحییٰ کا سر مانگ لے، اور اس نے یحییٰ کا دی۔ یعنی جو سب سے زیادہ صالح اور نیک ان لوگوں میں تھا، وہ ان کے نزدیک بدترین آدمی تھا، استغفر اللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ برابا ڈاکو کو تو رہا کر دے اور اس کا سر مانگ لو۔ تو جو ڈاکو تھا اس کو رہا کر دیا گیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کی خدمت میں پیش کیا گیا، استغفر اللہ۔ تو یہ نبیوں کے ساتھ ان کا سلوک تھا۔ ان کی ہسٹری میں خود لکھا ہے کہ کس کس نبی کو کیسے انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا۔
تو پھر یہ کہتے ہیں وقالو قلوبنا غلف، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دل ہمارے غلافوں میں ہے۔ اب دیکھیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو بڑے پکے عقیدے والے ہیں، ہم جس عقیدے پر ہیں وہ بڑا زبردست ہے، ہمارے تو گویا کور ہے، یہ تو باتوں دوسری باتوں کا تو ہم پہ اثر ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ بند ہے۔ ہم بھی تو قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کے رکھتے ہیں نا، تو غلاف تو اچھی چیز ہے لپیٹنا، بھائی گرد و غبار سے صاف رہتا ہے نا، لیکن صرف غلاف میں نہیں لپیٹنا چاہیے، اسے پڑھ کے کھول کے پڑھنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو جو ہے نا وہ غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا دل انہوں نے اپنا، کا کیا مطلب ہے کہ وہ بلعنہم اللہ بکفرہم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کے دلوں پہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم ان میں سے ایمان لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایمان لے کر آئے تھے، عبداللہ بن سلام جیسے شریف النفس لوگ جو یہودی عالم تھے، ینگ آدمی تھے، وہ ایمان لائے تھے۔ وَلَمَّا، اور کچھ اور یہودی بھی لائے تھے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس کتاب آتی ہے اللہ کی طرف سے، کیا کون سی کتاب؟ قرآن مجید، جو تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے زبور، تورات اور انجیل کو، ان سے قرآن میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور نبیوں کو کتابیں دی اور ان کا باقاعدہ ذکر کیا ہے، باقاعدہ کتاب دینے کا پورا موسیٰ کا ذکر ہے، کس طرح ان کو جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹس ملے تھے، حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور نبیوں کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قرآن میں ان نبیوں کا ذکر ہے جن کو اللہ نے کتابیں دیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو کہا یہ کتاب تو اس کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں واقعی وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور کیا کہا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور تمہارا تو حال یہ تھا کہ تم فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کافروں کے سامنے، کیونکہ جب کبھی وہ ہار جاتے تھے، اور پھر جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ان کے دو گروہ بن گئے تھے، کچھ اوس کے ساتھ تھے، کچھ خزرج کے ساتھ تھے، اور پھر وہاں بھی جو ہے جب وہ جو قبیلہ ہار جاتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ بس دیکھو ہمارے نبی آ جائیں ذرا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں پوری تفصیلات تھی نبی کے بارے میں، تو انتظار کر رہے تھے کہ نبی آنے والا ہے اور ان کے خیال میں ٹائم ہو گیا تھا نبی کے آنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ بس وہ نبی آ جائے گا تو وہ ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ غالب ہو جائے گا سب کے اوپر، تو وہ کہتے تھے کہ بس وہ آ جائے پھر تو ہم دیکھنا تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے اور تم ہمارے زیر نگیں رہو گے۔ لیکن کیا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب وہ آ گیا وہ نبی، مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب اس کو پہچان بھی گئے تو پھر انکار کر دیا اس کا۔ اب دیکھیں اس کا بہت اچھا جو ہے واقعہ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ حضرت صفیہ جو تھی، جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین زوجہ بنی، تو وہ فرماتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں ملنے کے لیے گئے، دونوں بڑے عالم تھے، اور اس کے بعد جب آئے تو وہ کہتی ہیں میں نے خود سنا میرے چچا نے کہا کہ بھائی آپ نے کیسا پایا ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک وہ ایک نبی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر وہ نبی ہے تو آپ کو پورا یقین ہے اس بات کا؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پکا یقین ہے، پھر ساری نشانیاں وہی ہیں اس کے اندر۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں جب تک دم میں دم ہے اس کی مخالفت کروں گا۔ یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ضد، اس کو کہتے ہیں ہٹ دھرمی، اس کو کہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے خلاف چونکہ وہ نبی آ گئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا پہچاننے کے باوجود۔ تو پھر جو پہچاننے کے باوجود انکار کرتا ہے اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ کہا لعنت اللہ علی الکافرین۔ دیکھیں ایک تو کافر وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جن کو اسلام کے متعلق کچھ علم ہی نہیں ہوتا کہ بھئی وہ کوئی مذہب بھی ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ نہ ہم لوگ ایسا مسلم کوئی کام کرتے ہیں کہ ان تک اسلام پہنچائے، اور نہ ان کو یہ ہے ضرورت ڈھونڈنے کی کہ بھئی کوئی مذہب بھی ہے، کوئی ہمارے دنیا میں آنے کی کوئی
وجہ بھی ہے اور ہمیں کہیں جانا بھی ہے مرنے کے بعد. مزہ ہے دنیا میں, جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ اور اپنے خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں, خوش ہیں. تو ان کو اتنا عذاب نہیں ہوگا جتنا ان کو عذاب ہوگا کہ جنہوں نے پہچانا اور پھر انکار کر دیا. بھی سمجھترو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے کتنا برا ہے یہ فعل ذم ہے, بیسا برا ہے. معاشترو کہ جو انہوں نے بیچ ڈالا. اب کس کو بیچ ڈالا؟ اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کفر کے بدلے, منکر ہو گئے. اور کیا تھا ان کے اندر؟ ضد تھی, ہٹ درمی تھی. اور وہ یہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بنی اسماعیل میں سے کیوں نبی آ گیا, بنی اسحاق میں سے آنا چاہیے تھا. ہم نے آپ کو پہلے والی قسطوں میں بتایا ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسماعیل واز دا کرسڈ چائلڈ اور اسحاق واز دا بلیسڈ چائلڈ. تو اب وہ بنی اسماعیل میں سے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو جب سے نبی ان کے پاس آ رہے تھے سارے بنی اسحاق میں سے آئے تھے. لیکن بنی اسماعیل میں سے بس یہ ایک ہی نبی آئے ہیں, آخری نبی ہیں, اور یہ نبی سب پہ بھاری ہیں اس لیے کہ یہ افضل الانبیاء, خیر البشر, امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ یہ نازل تو وہاں سے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس بات پہ سرکشی دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اپنا فضل تو اللہ جس پہ چاہتا ہے کرتا ہے اپنے بندوں میں سے. وہ کوئی کسی کے خواہش پہ نہیں چلتا, کسی کے خواہش پہ اس کو نبی نہیں بناتا اللہ تعالیٰ. اللہ یجعل رسالتہ حیث یشاء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے رسالت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے رسالت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے, ان کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا, فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ. تو یہ ہے مغضوب. ایسے لوگ مغضوب ہیں, ایسے سارے لوگ مغضوب ہیں, صرف یہودی نہیں, وہ تمام لوگ مغضوب ہیں کہ جو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں, کہ جنہوں نے جانا اور پہچانا اور پھر انکار کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, دین اسلام کا. اور تو کیا ہے, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور کہا کہ ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب, دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی ان کا مقدر ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن مجید, قالوا, تو وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا, ہم تو بس اس پہ ایمان لائیں گے کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور جو اس کے علاوہ کا ہم انکار کرتے ہیں. حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, حالانکہ وہ تو تصدیق کرتا ہے اس بات کی کہ جو ان کے پاس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ان سے, قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ, اچھا اگر تم اپنے نبیوں لانے والے ہو تو اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا تم نے؟ پہلے جو نبی آتے رہے ہیں تم تو انہیں قتل کرتے رہے ہو, یہ بھی ان کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے پورا پورا. ان کنتم مومنین, اگر تم ان پر ایمان لاتے تھے. تو یہ دیکھیں یہ جو ڈبل پالیسی ہے کہ بھائی ان کا انکار کر, تو یہ کہہ کے کہ ہم تو اپنے دین پر ایمان لائیں, اور اپنے دین کا انہوں نے یہ حال بنا رکھا ہے. اب یہ ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے کہ کیسے کیسے انہوں نے اس میں تحریف کر دی اور کیسے کیسی چیزوں کو بدل ڈالا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ نے تلاوت سنی, تو ان آیات کا ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے انشاءاللہ. آپ اس کے بعد اس کی مختصر تشریح کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
وَلَقَدْ وا اور لقد جو ہے یہ ماضی پر آتا ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے. وَلَقَدْ اور البتہ آتینا دی ہم نے موسیٰ کو الکتابہ کتاب. وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجے. قفائی جو ہے یہ لفظ جو ہے قافہ یاس کا روٹ ورڈ ہوگا اور اس میں بتایا ہے کہ ایک کے بعد ایک مستقل جو ہے وہ نبی آتے رہے، کوئی اس میں وقفہ نہیں ہوا. بہت من بعد ہی اس کے بعد، بالرسل رسول کی جمع ہے رسول. اور آتینا دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو البینات واضح نشانیاں. ایدنا طاقت دی ہم نے، قوت دی ہم نے، مدد دی ہم نے. یہ اید جو ہے نا یہ اسی سے نکلا ہے، ید سے ہاتھ سے، جسے ہم کہتے ہیں ہاتھ مضبوط کرو ہمارے، یعنی ہمیں قوت دو، مدد دو ہمیں. تو وہی لفظ ہے یہ ایدناہو، اور ہم نے مدد دی، ہم نے مدد کی یا قوت دی ہو اس کو. کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو. کس چیز سے مدد دی؟ بروح القدس، روح القدس سے. اب روح القدس جو ہے اس کے سے مراد جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، اس سے مراد وحی بھی ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ خود حضرت عیسیٰ کی ذات بھی ہے. کیا پس کلما جب کبھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول بما اس کے ساتھ جو لا نہیں تہوا تمہاری خواہشوں نے پسند نہیں کیا، نہ چاہنا. تہوا جو ہے ہوا خواہش کو کہتے ہیں، اور لا تہوا تمہاری خواہش نہیں تھی، تم نہیں چاہتے تھے. انفسکم جانے تمہاری یا نفس تمہارے نہیں چاہتے تھے اس رسول کو. استکبرتم تو پھر تم نے کیا کیا؟ جب رسول آ گیا اور تمہیں پسند نہیں آیا تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا. اور تکبر کر کے پھر کیا اس کا ریئیکشن کیا ہوا تکبر کا؟ فَفَرِيقًا پس ایک گروہ کو کذبتم جھٹلایا تم نے، وَفَرِيقًا اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرنے لگے. یہ نبیوں کے ساتھ ان کا معاملہ تھا. کس کا؟ اہل کتاب کا. وقالو اور وہ کہتے تھے قلوبنا دل ہمارے، قلب کی جمع قلوب، غلفن غلاف میں ہیں. غلاف کے مطلب ہے کورڈ ہیں، اس کے اندر بند ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کر دی ان پر اللہ نے. کیوں کر دی لعنت؟ بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے. کس کے انکار کی وجہ سے؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. فقلیلا ما یؤمنون فقلیلا پس تھوڑے سے، ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں. ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، کتابن کوئی کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرنے والی. یہ دیکھیں اسم الفاعل ہے باب تفعیل سے، صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. مصدقن تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے. یعنی جب قرآن آیا جس میں تصدیق ہے کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل. وَكَانُوا اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. یستفتحون فتح مانگا کرتے تھے. فاتح اس کا روٹ ورڈ ہوگا،
اور یہ باب استفعال سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، مانگنا. الذین ان لوگوں پر کفرو جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو وہاں کے لوگ تھے مدینے کے، یثرب کے لوگ تھے مدینے کے، تو ان کو کہتے تھے کہ ہمارا نبی آ جائے تو بس فتح ہماری ہوگی. فلما پس جب جاءہم آ گیا ان کے پاس ماں جو عرفو، دیکھیں عرفا اور عرفو یعنی ان سب نے پہچان لیا. این رافا جو ہے وہ اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہوگا، اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی، عارف بھی ہوتا ہے، اس سے بنا ہے ورڈ، تعارف بھی یہی ہوتا ہے. تو عرفو انہوں نے پہچان لیا، تو پھر کیا ریئیکشن تھا؟ کفرو بھی، انکار کر دیا. جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا ان کا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس لعنت ہے اللہ کی. لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی ناراضگی. لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر. کس پہ لعنت بھیجی اللہ نے؟ کہ جو جان بوجھ کے پہچاننے کے بعد انکار کرتے ہیں. بئسما، برا ہے جو اشترو، بیچ ڈالا انہوں نے. اشترا جو ہے یہ شین را واو جو ہے یہ اس طرح دونوں کے لیے آتا ہے، بیچنا بھی اور خریدنا بھی، دو میننگ اس کے ہوتے ہیں. اب یہ کہ دیکھتے ہیں کس میں کہاں پہ میننگ اس کے لگتے ہیں، اس حساب سے قرینے سے جو ہے وہ پہچان لیتے ہیں. تو اشترو یہاں پہ ہوگا بیچ ڈالا، بھی ساتھ اس کے یا بدلے اس کے، انفسہم اپنے جانوں کو، ان یکفرو کہ وہ انکار کریں. کس چیز کا انکار؟ بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، بغین ضد سے، سرکشی سے. کس وجہ سے انکار کیا انہوں نے؟ سرکشی سے. ان ینزل اللہ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ. دیکھیں اسے باب تفیل سے آیا ہے یہ ینزلہ، اور نزل کے مطلب ہوتا ہے کہ نزلہ ینزلو ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے. ان ینزل اللہ کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی اوپر، من یشاء من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. اب کی جمع عباد ہے، من عبادہ اپنے بندوں سے. فباؤ، بس اب ان کے اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ فباؤ پس وہ گھر گئے، بغضب علی غضب، غضب بالائے غضب، یعنی بہت زیادہ اللہ کا غصہ نازل ہوا ان پر. وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب مہین. اللہم لا تجعلنا منہم، کہا کہ کافروں کے لیے عذاب ہے، اور عذاب کی پھر صفت بیان ہوئی ہے کہ رسوا کرنے والا، ذلت کا عذاب. وَإِذَا، اور جب قیلا کہا گیا، لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزل اللہ اتارا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں، بما اس پر، انزل اتارا گیا، علینا ہم پر. کہہ رہے ہیں ہم تو بس اس پہ ایمان لائیں گے جو ہم پہ اترا ہے، توریت، زبور، انجیل. وَيَكْفُرُونَ، اور انکار کرتے ہیں، بما وراءہ، بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، اور اس کے علاوہ کیا تھا؟ قرآن تھا. وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، وہ تو حق ہے. مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی یہ کتاب جو ان کی تصدیق کرتی ہے.
وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، مصدق لما، تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، لما معہم، جو ان کے پاس ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فلیما، پس کیوں، تقتلون، تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ، نبی کی جمع ہے انبیاء، تو اللہ کے نبیوں کو، من قبل، پہلے، ان کنتم، اگر ہو تم، مومنین، ایمان لانے والے، مومن اور مومنین اس کی جمع ہو گئی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، اور البتہ تمہارے پاس موسیٰ آئے، بالبینات، واضح نشانیوں کے لیے۔ تو چلیں ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، ہم جو ہیں یہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم جو ہے ابھی تک بیان چل رہا ہے، خطاب چل رہا ہے بنی اسرائیل سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے کرائمز گنوا رہے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اپنی ہسٹری میں کیا کیا انہوں نے۔ تو یہاں پہ جو ہے آج کی جو ہماری آیتیں ہیں وہ یہ اس طرح ہو رہی ہیں شروع، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی، آپ کو پتہ ہے توریت دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر ان کے بعد بہت سارے نبی بھیجے۔ اب کون کون سے نبی آتے ہیں؟ جو مشہور نبی آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان میں دیکھیں آپ آتے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد جو ہیں وہ آتے ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں، حضرت سلیمان آتے ہیں، اور حضرت عزیر آتے ہیں، اور حضرت یونس آتے ہیں، زکریا آتے ہیں، یحییٰ آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں آپ کے عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو پے در پے نبی بھیجے، اور بہت سارے نبی ایسے بھی بھیجے جن کا نام نہیں آیا ہے، کیونکہ نبی تو بہت آئے۔ تو کہا کہ لگاتار نبی بھیجے، کبھی بھی تمہارا زمانہ نبیوں سے خالی نہیں رہا۔ اور کہا کہ پھر اس کے بعد اسپیشل جو ہے ذکر ہو رہا ہے عیسیٰ ابن مریم کا۔ اب دیکھیں عیسیٰ ابن مریم کو ان کی ماں کے نام سے پکارا گیا ہے، کہ ان کے باپ نہیں تھے۔ ہم سب لوگ جو ہیں عام طور پہ باپ کے نام سے پکارے جاتے ہیں، تو کہا کہ باپ جو ہیں ان کے چونکہ نہیں تھے، اور وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے ان کا نام عیسیٰ ابن مریم قرآن میں لیا گیا ہے۔ اور یہ حضرت مریم کی شہادت ہے کہ حضرت مریم پاکیزہ تھی، اور اللہ کے حکم سے وہ پریگننٹ ہوئی، اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے پیدا ہوئے، ان کے بیٹے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم، تو مریم کے بیٹے عیسیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے، بہت پیارے، اور بہت نیک، اور اسپیشل ان کو اللہ تعالیٰ نے صفات دی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون۔ کہا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال ایسی ہے اللہ کے نزدیک جیسے حضرت آدم علیہ السلام، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور ان سے کہا کن، اور وہ ہو گئے، وہ یہ جیتے جاگتے انسان بن گئے مٹی کے پتلے سے۔ تو یہ بات ہم جو ہیں یہ شروع میں پڑھ چکے ہیں، آدم کی پیدائش کا قصہ۔ تو اب یہاں عیسیٰ ابن مریم کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، یا بغیر باپ کے پیدا کر دے۔ تو بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کو کیا دیا؟ بینات، کھلی نشانیاں دیں، یعنی ان کو بہت سارے معجزے دیے۔ اور ان کے معجزے کیا تھے؟ ان کے معجزوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مادر زاد اندھے کو صحیح کر دیتے تھے، یعنی وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور اللہ کے حکم سے دعا کرتے تھے، اور
اس کی آنکھیں واپس آ جاتی تھی، روشن ہو جاتی تھی، جو آج تک سائنس جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکی، کہ جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا کوئی علاج آج تک دریافت نہیں ہوا۔ اور ان کا کام کیا تھا، جو بیماری تھی کوڑ کی بیماری، وہ اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بالکل درست اس کی اسکن ہو جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ کوئی آتا تھا وہاں پہ تو اس کو بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو۔ دیکھیں کیسی بات ہے کہ کھانا جاتے ہی انسان کے منہ میں جاتے ہی وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کیا چیز تھی، وہ تو سب جا کے کرش ہو جاتا ہے اور معدے میں جا کے تو اور بھی زیادہ۔ تو مگر وہ جو تھے بتا دیتے تھے کہ تم یہ کھا کر آئے ہو اور کیا گھر میں چھوڑ کر آئے ہو، کیا چیزیں ہیں تمہارے گھر میں۔ اور مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کے اڑ جاتا تھا، اڑنے لگتا تھا۔ تو یہ ایسے کھلے کھلے معجزے جب نبی کو جس طرح کی جاتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں معجزے۔ تو ان کو معجزے عطا کیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس سے۔ تو روح جو ہے، روح القدس جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ نبیوں کے ساتھ رہے ہیں، نبیوں پہ وحی لے کر آتے رہے ہیں، ان کا یہی کام ہے، اور وہ ہمیشہ مدد کرتے رہے ہیں نبیوں کی اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے رہا، ہر وقت حملے کا خطرہ ہوتا تھا، تو مسلمان جو ہے آپ کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ تو کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگتی تھی، لوگوں کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ کوئی حملہ کر کے دشمن جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ کی جان نہ لے لے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب یہ ایسی والی آیتیں نازل ہوئی کہ بس اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے، تو جب سے پھر انہوں نے لوگوں نے ان کے ساتھ ان کے لیے گارڈ بنانے چھوڑ دیے، گارڈ رکھنے چھوڑ دیے۔ تو اسی طرح گارڈ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام گارڈ بن کے رہتے تھے، اور دوسری جو ہے وہ روح سے مراد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنی روح پھونکی، تو ان کی ذات جو ہے وہ بھی روح القدس ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ان کو بہت ہی کیا کہتے ہیں کیسے صفات دی گئی تھی کہ جو بالکل لوگوں کو دوسرے لوگوں کو نہیں دی گئی۔ تو بروح القدس، اور روح سے مراد وحی بھی ہے، کیونکہ وحی کو بھی روح کہا جاتا ہے۔ پھر کہا کہ جب بھی ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس یہودیوں سے مخاطب ہیں مدینے کے، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اور تم نے جو ہے تمہیں پسند نہیں آیا، وہ تمہاری خواہشات کے خلاف اس نے بات کی۔ اب دیکھیں نا کہ جب وہ دو بیٹوں کی حکومت تھی، یہودا کی اور سامریہ کی، اور پھر وہاں پہ جو ہے آپس میں انہوں نے لڑائیاں شروع کر دی، ایک دوسرے کو مارنے لگے اور برائیوں میں پڑ گئے، لانیہ بت پرستی ہونے لگی۔ ان کی ہسٹری میں یہ لکھا ہے، خود انہوں نے اپنی کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ لانیہ بت پرستی ہونے لگی اور انہوں نے بے حیائی اور فحاشی کے کام شروع کر دیے۔ تو یہ جب ساری بری چیزیں ہوتی تھیں تو جو نبی ہوتا تھا، وقت کا نبی، وہ ان کو ٹوکتا تھا کہ بھائی یہ مت کرو، اس سے اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، اور تو وہ اس کو یا تو جیل بھیج دیتے تھے یا قتل کرا دیتے تھے۔ تو کہا کہ لا تہوی انفسکم، جو تمہاری خواہش نفس کے خلاف بات کرتا تھا، تو تم تکبر کیا، تم نے اپنے آپ کو بڑا جانا، اور تم نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ کسی نبی کو تم نے قتل کر دیا اور کسی نبی کو جھٹلایا۔ دیکھیں قتل کے بارے میں حضرت یحییٰ کا قصہ ہے کہ حضرت یحییٰ جو تھے وہ لوگوں کو ٹوکا کرتے تھے کہ یہ کیا حرکتیں ہیں، جو بھی غلط ان کی حرکتیں تھی، تو اس کو انہوں نے جیل بھیج دیا ان کو۔ اور اس کے بعد بادشاہ وقت کی جو بیوی تھی، وہ اس کی بیٹی نے جو ہے کسی اور سے تھی وہ بیٹی، تو اس کی بیٹی نے بہت اچھا ڈانس کرا دربار میں،
تو کہا کہ بول کیا چاہیے تجھے میں دوں گا. تو اس کی ماں کہتی ہے یحییٰ کا سر مانگ لے، اور اس نے یحییٰ کا دی. یعنی جو سب سے زیادہ صالح اور نیک ان لوگوں میں تھا وہ ان کے نزدیک بدترین آدمی تھا. استغفر اللہ. اور انہوں نے کہا کہ برابا ڈاکو کو تو رہا کر دے اور اس کا سر مانگ لو. تو جو ڈاکو تھا اس کو رہا کر دیا گیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کی خدمت میں پیش کیا گیا. استغفر اللہ. تو یہ نبیوں کے ساتھ ان کا سلوک تھا. ان کی ہسٹری میں خود لکھا ہے کہ کس کس نبی کو کیسے کیسے انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا. تو پھر یہ کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دل ہمارے غلافوں میں ہیں. اب دیکھیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو بڑے پکے عقیدے والے ہیں، ہم جس عقیدے پر ہیں وہ بڑا زبردست ہے، ہمارے تو گویا کور ہے، یہ تو دوسری باتوں کا تو ہم پہ اثر ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ بند ہے. ہم بھی تو قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کے رکھتے ہیں نا. تو غلاف تو اچھی چیز ہے لپیٹنا، بھائی گرد و غبار سے صاف رہتا ہے نا. لیکن صرف غلاف میں لپیٹنا چاہیے، اسے پڑھ کے کھول کے پڑھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ تو جو ہے نا وہ غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا دل انہوں نے اپنا. کا کیا مطلب ہے کہ وہ بل لعنہم اللہ بکفرہم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. اس لیے ان کے دلوں پہ کچھ اثر نہیں ہوتا. فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ان میں سے ایمان لاتے ہیں. کچھ لوگ ایمان لے کر آئے تھے، عبداللہ بن سلام جیسے شریف النفس لوگ جو یہودی عالم تھے، ینگ آدمی تھے، وہ ایمان لائے تھے. ولما، اور کچھ اور یہودی بھی لائے تھے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس کتاب آتی ہے اللہ کی طرف سے، کیا کون سی کتاب؟ قرآن مجید، جو تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے زبور، تورات اور انجیل کو. ان سے قرآن میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور نبیوں کو کتابیں دی اور ان کا باقاعدہ ذکر کیا ہے. باقاعدہ کتاب دینے کا پورا موسیٰ کا ذکر ہے، کس طرح ان کو جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹس ملے تھے. حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور نبیوں کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قرآن میں ان نبیوں کا ذکر ہے جن کو اللہ نے کتابیں دیں. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. تو کہا یہ کتاب تو اس کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں واقعی وہ اللہ کی کتابیں ہیں. اور کیا کہا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور تمہارا تو حال یہ تھا کہ تم فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کافروں کے سامنے. کیونکہ جب کبھی وہ ہار جاتے تھے، اور جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ان کے دو گروہ بن گئے تھے، کچھ اوس کے ساتھ تھے، کچھ خزرج کے ساتھ تھے. اور پھر وہاں بھی جو ہے جب وہ جو قبیلہ ہار جاتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ بس دیکھو ہمارے نبی آ جائیں ذرا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں پوری تفصیلات تھی نبی کے بارے میں. تو انتظار کر رہے تھے کہ نبی آنے والا ہے اور ان کے خیال میں ٹائم ہو گیا تھا نبی کے آنے کا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ بس وہ نبی آ جائے گا تو وہ ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ غالب ہو جائے گا سب کے اوپر. تو وہ کہتے تھے کہ بس وہ آ جائے پھر تو ہم دیکھنا تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے اور تم ہمارے زیر نگی رہو گے. لیکن کیا ہے فلما جاءہم، پس جب وہ آ گیا وہ نبی، ما عرفوا کفروا بھی، جب اس کو پہچان بھی گئے تو پھر انکار کر دیا اس کا. اب دیکھیں اس کا بہت اچھا جو ہے واقعہ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ حضرت صفیہ جو تھی، جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین زوجہ بنی، تو وہ فرماتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں ملنے کے لیے گئے، دونوں بڑے عالم تھے. اور اس کے بعد جب آئے تو وہ کہتی ہیں میں نے خود سنا میرے چچا نے کہا کہ بھائی آپ نے کیسا پایا ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک وہ ایک نبی ہے. تو انہوں نے کہا اگر وہ نبی ہے تو آپ کو پورا یقین ہے اس بات کا؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پکا یقین ہے، ساری نشانیاں وہی ہیں اس کے اندر.
تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں جب تک دم میں دم ہے اس کی مخالفت کروں گا. یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ضد، اس کو کہتے ہیں ہر دھرمی، اس کو کہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے خلاف چونکہ وہ نبی آ گئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا پہچاننے کے باوجود. تو پھر جو پہچاننے کے باوجود انکار کرتا ہے اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. کہا لعنت اللہ علی الکافرین. دیکھیں ایک تو کافر وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جن کو اسلام کے متعلق کچھ علم ہی نہیں ہوتا کہ بھئی وہ کوئی مذہب بھی ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں. نہ ہم لوگ ایسا مسلم کوئی کام کرتے ہیں کہ ان تک اسلام پہنچائے، اور نہ ان کو یہ ہے ضرورت ڈھونڈنے کی کہ بھئی کوئی مذہب بھی ہے، کوئی ہمارے دنیا میں آنے کی کوئی وجہ بھی ہے اور ہمیں کہیں جانا بھی ہے مرنے کے بعد. مگر دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ اور اپنے خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں، خوش ہیں. تو ان کو اتنا عذاب نہیں ہوگا جتنا ان کو عذاب ہوگا کہ جنہوں نے پہچانا اور پھر انکار کر دیا. بھی سمجھترو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کتنا برا ہے یہ فعل ذم ہے، بیسا برا ہے. ماشترو کہ جو انہوں نے بیچ ڈالا. اب کس کو بیچ ڈالا؟ اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کفر کے بدلے. منکر ہو گئے اور کیا تھا ان کے اندر؟ ضد تھی، ہٹ درمی تھی. اور وہ یہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بنی اسماعیل میں سے کیوں نبی آ گیا، بنی اسحاق میں سے آنا چاہیے تھا. ہم نے آپ کو پہلے والی قسطوں میں بتایا ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسماعیل واز دا کرسڈ چائلڈ اور اسحاق واز دا بلیسڈ چائلڈ. تو اب وہ بنی اسماعیل میں سے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ تو جب سے نبی ان کے پاس آ رہے تھے سارے بنی اسحاق میں سے آئے تھے. لیکن بنی اسماعیل میں سے بس یہ ایک ہی نبی آئے ہیں، آخری نبی ہیں، اور یہ نبی سب پہ بھاری ہیں اس لیے کہ یہ افضل الانبیاء، خیر البشر، امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ یہ نازل تو وہاں سے ہو گئے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس بات پہ سرکشی دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل تو اللہ جس پہ چاہتا ہے کرتا ہے اپنے بندوں میں سے. وہ کوئی کسی کے خواہش پہ نہیں چلتا، کسی کے خواہش پہ اس کو نبی نہیں بناتا اللہ تعالیٰ. اللہ یجعل رسالتہ حیث یشاء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے رسالت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسالت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے، ان کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ. تو یہ ہے مغضوب. ایسے لوگ مغضوب ہیں، ایسے سارے لوگ مغضوب ہیں، صرف یہودی نہیں، وہ تمام لوگ مغضوب ہیں کہ جو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، کہ جنہوں نے جانا اور پہچانا اور پھر انکار کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین اسلام کا. اور تو کیا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور کہا کہ ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی ان کا مقدر ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن مجید. قالوا تو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو بس اس پہ ایمان لائیں گے کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے علاوہ کا ہم انکار کرتے ہیں. حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ تو تصدیق کرتا ہے اس بات کی کہ جو ان کے پاس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ان سے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ. اچھا اگر تم اپنے نبیوں لانے والے ہو تو اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا تم نے؟ پہلے جو نبی آتے رہے ہیں تم تو انہیں قتل کرتے رہے ہو. یہ بھی ان کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے پورا. ان کنتم مومنین، اگر تم ان پر ایمان لاتے تھے. تو یہ دیکھیں
یہ جو ڈبل پالیسی ہے کہ بھائی ان کا انکار کر دو، یہ کہہ کے کہ ہم تو اپنے دین پر ایمان لائیں، اور اپنے دین کا انہوں نے یہ حال بنا رکھا ہے۔ ابھی ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے کہ کیسے کیسے انہوں نے اس میں تحریف کر دی اور کیسے کیسی چیزوں کو بدل ڈالا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔